مریم بہت اسٹرانگ بندی ہے, میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا. ڈائریکشن صحیح کر لینا. اس وقت نواز شریف کی وجہ سے ہی یہ دونوں بھائی جو ہے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے بچے آپس میں اتنے کوئی کلوز نہیں. جو میری پریڈکشن ہے کہ ایک نیا بندہ آئے گا جس کو پاکستان میں بھی لوگ جانتے بھی نہیں, کہیں سے بھی آ سکتا ہے. اب پریڈکشن یہ آ رہی ہے کہ میں جب پاکستان اپنے دل میں سوچتی ہوں تو مجھے کالے بادل نظر آتے. جولائی ویری ٹف فار پاکستان. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشن. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں ان کے تو آپ نے کافی چینلز پہ دیکھا بھی ہوگا. سائیکک ریڈر ہے, لالا رخ میم ہے, اور لوگ ان کے پاس دور دور سے اپنے وہ بارے میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں. میں پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ میم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں, اور آپ کے پاس اتنی پاور جو اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں یہ کیسی ہیں اور کب سے آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ارتضیٰ, جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا. جو پاورز اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دی ہوئی ہوتی ہے وہ یوٹیلائزیشن کے لیے ہی ہوتی ہے. جہاں مجھے کوئی فون کر کے یہ کہتا ہے کہ جی ہم پریڈکشن بتا دیں, میرا آگے فیوچر بتا دیں, میں انہیں کہتی ہوں سوری, میں ان کی کال ہی کاٹ دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا. جو مجھے یہ, میں ان کو ہیلپ کرتی ہوں کوئی فیصلہ کرنے میں ود ان 3 to 6 months. کسی نے سفر کرنا ہے, کسی نے ایجوکیشن کے لیے جانا ہے, شادی کا مسئلہ ہے, 3 لڑکے ہیں, تصویریں دکھاتے ہیں کون بہتر ہے, فیس ریڈ کرتی ہوں نا. سائیکک ریڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ اورا دیکھتے ہیں, فیس دیکھتے ہیں, ان کے ایکسپریشنز دیکھتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان کا چہرہ جو ہے نا وہ آپ کی پوری جو زندگی گزاری ہے اس کا ریفلیکشن ہے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کی لائنز ہیں, دکھ کی لائنز ہیں, آپ کا منہ نیچے کو مڑا ہوا ہے, آپ کی آنکھیں یوں ہوئی ہیں, ٹلٹ ہوئی ہیں, آپ کی لافنگ لائنز ہیں. یہ سب چیزیں آپ کا چہرے کی ریڈنگ بتاتی ہیں. یہ تو آپ نے بات کری کہ آپ فیس ریڈ کر لیتی ہیں, لیکن آپ کی کچھ پریڈکشنز ایسی تھی کہ جو انپریڈکٹیبل تھی. کچھ پریڈکشنز آپ کی انپریڈکٹیبل تھی. جب آپ نے لاہور کلندر کے بارے میں کہا کہ وہ اس دفعہ ٹائٹل ون کرے گا, وہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ واقعی لاہور کلندر بھی جیت سکتا ہے. اس کے بعد ریسنٹلی آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ جناب آپ وہ زیادہ دیر تک سیاست میں نہیں, کرسی پہ نہیں رہیں گے اور وہ ریموو ہو جائیں گے اپنی جو ہے نا اس کے وزیر اعظم کی پوسٹ سے. اب آپ نے آپ نے دوبارہ ہی تہلکہ مچا دیا کہ جناب وہ اگست سپٹمبر میں دوبارہ آئیں گے. تو یہ چیزیں آپ کیسے, آپ کو کوئی آپ نے کوئی بندہ رکھا ہوا اپنے پاس یا کیا ہے, یا کوئی موویز کے ساتھ کوئی تعلق آپ کا, آپ جو کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے؟ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آواز آتی ہے. اور کل میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو نیچے دکانداروں کو کہہ رہی تھی کہ یار میں اگلے 2 مہینے کا راشن سنبھال کے رکھ لینا, بہت ٹف ہے. جون جولائی ویری ٹف فار پاکستان, پورے پاکستان کے لیے, کیونکہ یہ صرف ابھی تو انہوں نے ایک پیٹرول کا جھٹکا مارا ہے نا. اب کیا ہوگا کہ یہ ایک اسپائرل ہوتا ہے, جب پیٹرول کا جھٹکا لگتا ہے تو اس سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, وہ بھی ہم سب نے دیکھا ہوا ہے. اب پریڈکشن یہ آ رہی ہے کہ میں جب پاکستان اپنے دل میں سوچتی ہوں تو مجھے کالے بادل نظر آتے ہیں اتنے زیادہ, کیونکہ یہ جو پارٹیاں ہیں پولیٹیکل, یہ اندر سے ساری آپس میں لڑ رہی ہیں, ہر ایک کو پاور چاہیے. یہ تو ہماری ہسٹری ہے نا, اگر آپ عثمانیہ دور کا اٹھا لیں, اگر آپ یہ سارے ہماری اسلامک ہسٹری اٹھا لیں, ورلڈ کی ہسٹری اٹھا لیں, کربلا چلے جائیں, دیکھیں کرسی کے لیے تو ہمیشہ لوگ لڑے ہیں, سگے بھائی نے بھائی کو مارا ہے. تو وہ یہ جنگ اس وقت اندر جتنی تہلکہ مچا ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کے مطابق کہ جو نیکسٹ 2 منتھ ہے, جون اینڈ جولائی, ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے. یہ بہت ٹف ٹائم ہے وہ ان ایوری وے پولیٹیکلی. جیسے آپ دیکھیں, آپ ایک دہاڑی دار ہیں, ہمارا زیادہ تر عوام تو بیچارہ غریب ہی ہے نا. آپ نے اب یہ دھرنے دے رہے ہیں, عمران خان دھرنا دے رہے ہیں, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, آپ کام نہیں کر سکتے, اس دن روزی آپ کو نہیں ملتی ہے. پروفیشنل بیکاریوں کا سوچ لو کیا بیچاروں کے ساتھ گزرتا ہوگا. پینٹ کرنے والے ہیں جی, 2 دن کے لیے سارا شہر بند ہو گیا. پھر آپ لائٹ دیکھیں کتنی جا رہی ہے. آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی, وہ ایکسپلینیشن دے رہے تھے. ارے ایکسپلینیشن تو سب دے رہے ہیں, کر کے دکھاؤ نا ہمیں, بتاؤ یار کہ ہم بیٹر کی طرف جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں. ابھی تک ان کا بھی آئے ہوئے, ان کو بھی آئے ہوئے, یہی 2.5 سال ہوا, 3 سال ہوا, 4 سال ہوا, عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. چلو اس کو چھوڑو, آپ لوگوں کے پاس بھی 3 دفعہ حکومت رہی ہے نا. آپ لوگ اپنی, میں اب یہ چاہتی ہوں, میں یہ عمران خان کو بھی کہنا چاہتی ہوں, میں نواز شریف کے بیٹے حمزہ, شہباز شریف کے بیٹے حمزہ کو, شہباز شریف کو, مریم نواز کو, بلاول بھٹو, آصف زرداری, سب کو کہنا چاہتی ہوں, فور فرنٹ پہ آ کے چیخے مار کے دوسرے کی برائی مت کرو, اپنے کارنامے بتاؤ. اچھا میم, جیسے آپ نے کہا کہ جسٹ ان 2 منتھس میں ہی یہ رہے کہ مہنگائی کر گی, اس کے بعد کیوں نہیں رہے گی؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی ان کے دوبارہ خان صاحب آ جائیں گے یا کیا سین ہے؟ خان صاحب ہی جب آئیں گے چیز تو یہی ریٹ یہی رہے گا, وہ ایک دم آ کے ہولڈ تو نہیں کر لیں گے. وہ بھی آئیں گے اسٹیبلشمنٹ میں, آئیں گے سوری آئیں گے یہاں پہ اپنی سیٹ پہ آئیں گے, ہر چیز دیکھیں گے, معاملات دیکھیں گے, پھر ہی کچھ نہ کچھ ہوگا.
ہوگا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جنرل عوام کے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے کہ چلو یار ایک تھوڑا سا بہتر انسان جو بھی ہے. آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی فین بیکاز آئی لو عمران خان. کہیں آپ کی میں نے آپ کی 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں اور آپ نے خان صاحب کے بارے میں جو پریڈکشن کی ہے وہ 100% ٹرو ہی ہے. آج میں اسپیشل آپ کے پاس مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا. دیکھیے مریم بہت اسٹرانگ بندی ہے، میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، میں نے اس کے ساتھ پرسنل انٹریکشن کی ہوئی ہے. اگر وہ اپنی ڈائریکشن صحیح کر لینا اور اپنے ارد گرد سے یہ ہٹا دیں گے، ان کے ارد گرد نا ایک ٹیم ہوتی ہے جن کو آئی ایم سوری میں شاید بہت برا لفظ استعمال کر رہی ہوں اس وقت، مراسیوں کی، جو ڈھول بجاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں واہ 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 واہ، پمپ کرتے ہیں. کیا طریقہ کسی ایسے وہ اگر یہ لوگ ہٹا دینا، تھوڑا سا ریالٹی میں آ جائے، تھوڑا سا بھی 25% بھی، 90% تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا پاکستان میں، 75% بھی نہیں ہو سکتا، 25% تو ریالٹی دیکھے نا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے ملک میں. یہ تو اپنے گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں، مرسڈیز میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن میں آپ گھر سے تیار ہو کے نکلی، بوٹاکس لگا کے آپ نے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اچھے سے اچھا زیور پہنا، آپ نکلی، آپ جلسے میں کھڑی ہوئی، آپ لوگوں نے پیڈ عوام منگوا لی، کیونکہ ہماری عوام بکتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، ہم بکاؤ مال ہیں، ہم پاکستانی. مہنگائی ہو جائے گی تو ہر بندہ بکے گا نا میم. جب ہر بندے نے اپنے گھر میں روٹی لے کے جانی ہے، وہ کیا کرے گا پھر؟ اس نے پیسے کمانے ہیں. یا امریکہ یا انگلینڈ یا یو کے تھوڑی ہے کہ آپ کی ایک ورتھ ہے یہاں پہ تو کوئی ورتھ نہیں ہے کسی کی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اسلام نہیں ہے. نہیں، اسلام تو ہے لیکن ہمارے اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی نہیں مانتے ہیں. اب آپ نے مین بات کر دی. میں تو یہ کہہ رہی ہوں، میں نے چیلنج بھی کیا اپنے ایک انٹرویو میں مولانا صاحب کو، کیا نام ہے ان کا، پیلی پگڑی والی جو ہیں، فضل الرحمان صاحب کو، کہ جی لے آئیں اسلامک لا لے آئیں. جیسے ایران میں آیا، خمینی نے لایا، انقلاب آیا، پاکستان میں اسلامک لا کیوں نہیں لا رہے ہیں لوگ؟ کیونکہ اسلامک لا، شریعہ لا انصاف سکھاتا ہے. آج تک تم نے سنا پاکستان میں کسی چور کا ہاتھ کاٹا؟ سعودی عرب میں کیوں کرتے ہیں؟ وہاں سزائے ہر جمعے کی نماز کے بعد جس دن کو سزائے موت ہوتی ہے نا، پبلک ہوتی ہے. ہمارے جو بچوں کو ریپ بھی کرتے ہیں نا، ان کی سزائے موت بھی پرائیویٹ ہو جاتی ہے. دکھاؤ تو صحیح، لوگوں کو ڈر کیسے لگے گا؟ دیکھیں ایک سمپل فارمولا ہے ارتضیٰ. میں بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بہترین ٹیچر ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ہمیں قرآن آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور اس میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے اگر آپ یہ برا کام کرو گے تو میں سزا دوں گا. ہے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا رب مجھے ہر گناہ پہ سزا بتا رہا ہے. تو یہ اس ملک میں کس کو سزا مل رہی ہے گناہ کرنے پہ؟ مانی. تو جب ہم فالو ہی نہیں کر رہے، ہم اپنا اسلام کو فالو کر رہے ہیں، نہ ہم اپنی سوسائٹی میں سچائی کو لانا چاہتے ہیں، نہ سچ کو لانا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہی حال ہونا ہے نا جو ہو رہا ہے. اچھا میم، آپ آنے والے ٹائم میں مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو، مسلم لیگ نون بھی ہے ایک مین ہے، اللہ نہ کرے میاں نواز شریف صاحب کو کچھ ہوتا ہے، ان کو اللہ پاک زندگی تندرستی دے ان کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست ان کی جو جماعت ہے ایک ہی رہے گی یا بٹ جائے گی یہ 2 حصوں میں؟ نہیں، میرا خیال ہے ٹوٹ جائے گی. اس وقت نواز شریف کی وجہ سے ہی یہ دونوں بھائی جو ہے نا جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے بچے آپس میں اتنے کوئی کلوز نہیں ہیں، ان کو ایک دوسرے سے کوئی اتنا پرسنل انٹریکشن بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو بتاتے بھی نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک رقابت ہے، کیونکہ نیکسٹ جنریشن یہ ہے کرسی کے لیے، پھر وہی لڑائی، وہ کہتی ہے میں، کس کا حق زیادہ ہے. آپ کس کو آپ دیکھ رہی ہیں فیوچر میں بیسٹ ہے؟ مریم نواز کو دیکھ رہی ہیں آگے کہ اس کا فیوچر برائٹ ہے، یا حمزہ شہباز کو دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں دیکھ تو مریم کو رہی ہوں، شی از مور پاورفل، شی از مور آف اے لیڈر، بٹ ڈائریکشن غلط ہے، وہی والا رہے گا. ہم پھر اگر یہ لوگ آگے، ہم پھر 30-40 سال واپس پیچھے چلے جائیں گے. اگر 5 سال عمران خان نے کرنے کے بعد پھر عمران خان نہ الیکٹ ہوا، یا جو میری پریڈکشن ہے کہ ایک نیا بندہ آئے گا، بالکل نیا، جس کو پاکستان میں بھی لوگ جانتے بھی نہیں، کہیں سے بھی آ سکتا ہے. رضوی صاحب تو نہیں آ رہے تھے؟ میں نے نام نہیں اسے مجھے بتایا، لیکن میں نے اس کی شکل دیکھی ہوئی ہے، جو عمران خان کو کے بعد آئے گا. ویری کلین اینڈ نیٹ پرسن.
सुनने में आया था कि उनको थ्रेट भी मिल रहे हैं और काफ़ी जो प्रॉमिस थे उन्होंने ये भी कहा कि इस साल उनकी जान को ख़तरा भी है। आपको क्या लगता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सेहत ज़िंदगी तो अल्लाह पाक के हाथ में है, बाकी आपके जो इल्म के मुताबिक वो सिक्योर हैं, सेफ़ हैं और दोबारा वो फाइट बैक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी फिट पर्सन अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, फिट है, टेंशन में है, इसमें ज़ाहिर बात है हालात उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जो एक अहम सवाल, सबसे अहम, इस वक्त आर्मी जो जब आएंगे वो जब इलेक्ट किसको सपोर्ट करेगी? खान साहब को करेगी या अपोजिशन को करेगी? आई थिंक कल का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बहुत आर्मी के लोग कहते हैं, मैं 2-3 तज्ज़ियाकारों को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि इमरान खान ने आर्मी के ख़िलाफ़ कहा है, लेकिन जब उन्होंने इमरान खान का क्लिप सुनाया तो उन्होंने उसको मिस इंटरप्रेट किया। देखो, जब ये 9/11 का वाक़या हुआ तो हमारे ऊपर बहुत इल्ज़ामात लगे कि जी मुसलमान टेररिस्ट है। एक आदमी खड़ा हुआ था, एक यूट्यूबर ही खड़ा हुआ था या उसने अपने बनाया, उसने कहा कि एक मिनट रुकिए, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। से जी, उसने कहा कि ये एक सेइंग है कि एंड किल एवरीवन हु इज़ अगेंस्ट योर प्रॉफिट। तो उसने कहा यस, मुस्लिम्स ऑल टेररिस्ट। उसने कहा ये तो बाइबल से है। देखें, अभी तो हम वी हैव टू बिलीव कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमारा बेसिक है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। पाकिस्तान हमने क्यों लिया था, हमने अलग क्यों करवाया था कि इसमें इस्लामिक कंट्री हो, तो हमें फर्स्ट उसको लाना चाहिए। इमरान खान ने बहुत काम किया है, हमारा जो इंटरनेशनली हमारे बारे में जो लोगों का आइडिया था ना, वो उसने बदला है बहुत ज़्यादा। मेरा क्वेश्चन अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है कि आर्मी किसको सपोर्ट करेगी? आर्मी इमरान खान को ही करेगी इंशाल्लाह। और खान साहब इस वक्त जब आएंगे तो कितनी मेजोरिटी से विन करेंगे? वो विन करते हैं। और जो अब इलेक्शंस इन्होंने पहले खान साहब ने कहा कि वोटिंग मशीन पे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक होंगे, क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा धांधली होगी इलेक्शनों के अंदर? अगर वोटिंग मशीन्स आ गई, वो तभी तो नहीं आने दे रहे। मैं तो आपसे मैम आपकी प्रेडिक्शन पूछ रहा हूँ ना कि आपके मुताबिक क्या है? ये लोग आने नहीं देंगे ना। प्रेडिक्शन मेरी यही है कि ये लोग रुकावट बनी हुई है, इतनी बड़ी दीवार खड़ी की हुई है कि अगर वोटिंग मशीन्स आ गई फिर तो पाकिस्तान साफ़ सुथरा काफ़ी हद तक हो जाएगा, मगर उसके अगेंस्ट जितनी बड़ी मुहिम पीछे से चल रही है तो मैं पता भी नहीं है कि उसको रोकने के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं। क्या अभी भी इसमें करप्शन होगी? जब वोटिंग जब होंगे इसमें धांधली होगी? मशीन्स में धांधली बहुत कम है। वो तो रिजेक्ट हो चुकी है, वो तो रिजेक्ट कर दिया ना। कोई धांधली चलेगी। इतनी धांधली के बावजूद भी खान साहब आएंगे? यस, क्योंकि लोगों ने देखो 20% एजुकेटेड लोग हैं यहाँ, लेकिन गरीब भी जो है ना वो भी कहते हैं खान साहब चंगा बंदा है। वो साइकिल वाला चला रहा है वो भी कहता है है सीधे चंगा सी। अब पेट्रोल देखो, अब सबने देख लिया ना विद इन अ मंथ, मतलब अभी उसको इमरान खान को गए हुए कितना अरसा हो गया, महीना डेढ़। पेट्रोल 45 रुपीज़, कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ है 45 एक साथ। 65 हो गया। कल रात को वो कर रहे थे 45। वो यही कह रहे थे कि यार 20-20 रुपए करके ना हर महीने करते तो भी लोगों को इतना महसूस ना होता, लोग अपना बजट एडजस्ट करते। तज्जियाकार कह रहे थे, मैं नहीं कह रही। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये सिर्फ एक तरफ तबाही नहीं है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता सब तरफ स्पाइरल जाएगी। मैम आखिरी मैसेज आप आवाम के लिए, जो हमारी पाकिस्तानी आवाम है उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि वो इस क्रूशल टाइम में किस तरह सर्वाइव करें और वो क्या करें, क्या लाहे अमल करें? क्योंकि आपने तो बता दिया कि मुझे 2 महीने जब पाकिस्तान पे गहरे बादल छाए हुए हैं। सब्र शुक्र करें और प्लीज़ ज़रा सा सोच समझ के, अगर अल्लाह ने आपको तालीम नहीं दी तो दिमाग तो है ना। मैंने स्ट्रीट स्मार्ट लोग देखे, मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी तालीम नहीं है और करोड़पति बन जाते हैं क्योंकि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें, हर एक की बात में ना आए। जिसने कह दिया ओ ये हो गया, हाँ हो गया, बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर जाने। 3 स्टेप वेरिफिकेशन है। एक कल ही मैं परसों पढ़ी थी फेसबुक पे, तब आपने कहा शॉर्ट सा मैसेज दें, मैं लंबा हो गया मैसेज ये है कि वेरीफाई क्या आपको कुछ जो बता रहा है वो सच है, उसका आप पे कोई असर है, और ये बात अगर आप कोई पता लगती है तो क्या आपको इससे कोई फ़ायदा है, फिर लोग बातें आगे फैलाएं। अच्छा मैम, लास्ट अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप बताएं हमें, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो अल्लाह पाक ने पावर दी है, आप लोगों की आप प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हम अपनी स्क्रीन पे चलाएंगे ताकि लोग आपसे मुस्तफ़ीद हो सकें।
ضرور انشاءاللہ ضرور آپ کو دوں گی، لیکن سب کو میں یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ جی میرے پاس نہ جنات ہیں، نہ میں کوئی عامل ہوں، نہ میں آپ کو غیب کا علم بتاتی ہوں، اور نہ میں فیوچر پریڈکشنز کرتی ہوں. اور صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 2 بجے تک میں اویلیبل نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں. ٹائمنگز تھوڑے ہونے چاہیے، ڈیسنٹ ٹائمنگز. بٹوین 11 اینڈ 6 آپ لوگ کال کریں مجھے، صبح کی 11 سے لے کے شام کے 6. آپ سے یہ شکوہ شکایت کرتے بھی نظر آئے کہ جی آپ صرف پیسہ لینے کے لیے سب پبلسٹی اسٹنٹ کرتی ہیں. کیا اس میں پہلے لوگوں کو اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ آپ ہے کون؟ ناظرین تھوڑا سا میں بتایا تھا، یہ بہت بڑی لیکچر آ رہی ہیں. تو یہ وہ کام کہتے ہیں کہ میں جناب مجھے اللہ نے ایک پاور دیا تو میں لوگوں کی ہیلپ کروں، کہ ایسی ایم آئی رائٹ؟ اس میں کچھ میں نے کوئی لفظوں میں کچھ ہیر پھیر تو نہیں کی؟ کچھ بھی نہیں کیا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی پچھلے 1 گھنٹے میں نے 3 خواتین کو وظیفے آن لائن زبانی بتا کے اور ان کو بھیج کے میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ فیس دیں، میری 5,000 روپے فیس دیں. آپ کہہ رہی ہیں فائنینشیل حالات خراب ہے، میں آپ کو یہ وظیفہ بھیج رہی ہوں، آپ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیں. یہ فی سبیل اللہ ہے، لیکن ہر ایک لیے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو پے بھی کر سکتے ہیں نا، وہ بھی پھر فوراً غریب ہو جاتے ہیں. اب دیکھو کال تو مجھے وہی کریں گے جو پرابلم میں ہے، ظاہری بات ہے کوئی مسئلے میں ہے. سب سے پہلے لفظ ہے جی بھائی فائنینشیل حالات بہت خراب ہیں، اور مگر میرا میاں جو ہے نا کینیڈا کے لیے اپلائی کر رہا ہے. ارے میرے فائنینشیل حالات خراب ہے، کینیڈا کے لیے کس پہ اپلائی کر رہا ہے؟ گھوڑے پہ جا رہا ہے. کہ مطلب وی نیڈ ٹو بی ریئلسٹک. اگر آپ فی سبیل اللہ چاہتے ہیں مجھ سے مدد، وہ بھی میں کرتی ہوں. دن میں 5 سے 8 میں ضرور کر دیتی ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی رہے. اور یہ جو اس نے مجھے رحمت دی ہے، یہ برکت جو دی ہے، الحمدللہ اتنا میری کمائی ہے کہ میں آرام سے گزارا کر سکتی ہوں، اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ہاتھ پھیلاؤں کسی کے آگے. ناظرین یہ تھی میرے ساتھ سائیکک ریڈر لالا رخ میم، اور ان کی تمام باتیں جو آپ کے کمنٹس باکس میں آپ نے پوچھی تھی کہ ان سے پوچھیں آپ پالیٹکس کے بارے میں، خان صاحب کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں، مریم کے بارے میں، اور ایون آرمی کے بارے میں، وہ سب میں نے ان سے پوچھ لیا ہے اور انہوں نے بتا بھی دیا ہے. باقی آپ لوگ بتائیے گا کہ میم کی پریڈکشن کیسی ہے، اور آپ ان کے لیے دعا لازمی کیجیے گا. تھینک یو میم. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.